السلام علیکم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم راہب اور ایک جادوگر کے بارے میں قصہ بیان کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سابقہ قوموں کی بات ہے کہ ان میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہوا تو بادشاہ سے بولا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیں کہ میں اس کو جادو کی تربیت دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا، وہ اس کو جادو سکھلاتا تھا۔ اس لڑکے کی آمد و رفت کی راہ میں ایک راہب ہوا کرتا تھا۔ وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھنے لگا اور اس کا کلام سننے لگا تو اسے اس کی باتیں بہت اچھی لگنے لگی۔ اب جادوگر کے پاس جب وہ لڑکا جاتا تو راہب کی طرف سے ہو کر نکلتا تھا اور اس کے پاس بیٹھتا۔ پھر جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس کو دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا تھا۔ آخر لڑکے نے جادوگر کے مارنے کا راہب سے گلہ کیا تو راہب نے کہا، جب تو جادوگر سے ڈرے تو یہ کہہ دیا کر کہ میرے گھر والوں نے مجھ کو روک رکھا تھا، اور جب تو اپنے گھر والوں سے ڈرے تو کہہ دینا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ اسی حالت میں وہ لڑکا رہا کہ اچانک ایک بڑے درندے پر گزر ہوا کہ جس نے لوگوں کو آمد و رفت سے روک رکھا تھا۔ لڑکے نے کہا، آج میں معلوم کرتا ہوں کہ جادوگر سچا ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر لیا اور کہا کہ الہی، اگر راہب کا طریقہ تجھے جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسند ہو تو اس جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگ گزر جائیں۔ پھر اس کو پتھر سے مارا تو وہ جانور مر گیا اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر جب وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اس سے یہ حال کہا تو وہ بولا کہ بیٹا، تو مجھ سے بڑھ گیا ہے، یقیناً تیرا رتبہ یہاں تک پہنچتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، اور تو عنقریب آزمایا جائے گا۔ پھر اگر تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتلانا۔ اس لڑکے کا یہ حال تھا کہ اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا اور ہر قسم کی بیماری کا علاج کرتا تھا۔ یہ حال جب بادشاہ کے مصاحب جو کہ اندھا ہو گیا تھا اس نے سنا تو اس لڑکے کے پاس بہت سے تحفے لایا اور کہنے لگا، یہ سب مال تیرا ہے اگر تو مجھے اچھا کر دے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، اچھا کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا تو وہ تجھے اچھا کر دے گا۔ وہ وزیر اللہ پر ایمان لایا تو اللہ نے اس کو اچھا کر دیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھا جیسا کہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تیری آنکھ کس نے روشن کی ہے؟ وزیر بولا، میرے مالک نے۔ بادشاہ نے کہا، میرے سوا تیرا مالک کون ہے؟ وزیر نے کہا، میرا اور تیرا مالک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور عذاب دینا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام لے لیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ اے بیٹا، تو جادو میں اس درجہ پر پہنچتا ہے کہ اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہے اور بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے۔ وہ بولا، میں تو کسی کو اچھا نہیں کرتا بلکہ اللہ اچھا کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بھی پکڑا اور مارتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا اور راہب پکڑ لیا گیا۔ اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس کے نہ ماننے پر بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور راہب کے مانگ پر رکھ کر اس کو چیر ڈالا یہاں تک کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ پھر وہ وزیر بلایا گیا اور اس سے کہا گیا، تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی نہ مانا تو اس کی مانگ پر بھی آرا رکھا گیا اور چیر ڈالا یہاں تک کہ وہ بھی دو ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ پھر وہ لڑکا بلایا گیا اور اس سے کہا کہ تو اپنے دین سے پلٹ جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا، اس کو فلاں پہاڑ پر لے جا کر چوٹی پر چڑھاؤ۔ جب تم چوٹی پر پہنچو تو اس لڑکے سے پوچھو،
اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے تو خیر، نہیں تو اس کو گرا دو۔ وہ اس کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑھایا۔ لڑکے نے دعا کی، الہی جس طرح تو چاہے مجھے ان کے شر سے بچا۔ پہاڑ ہلا اور وہ لوگ گر پڑے۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھی کہاں گئے؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے اس کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو ایک کشتی میں دریا کے اندر لے جاؤ۔ اگر اپنے دین سے پھر جائے تو خیر، ورنہ اس کو دریا میں دھکیل دینا۔ وہ لوگ اس کو لے گئے تو لڑکے نے کہا، الہی تو مجھے جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا لے۔ وہ کشتی الٹی اور لڑکے کے سوا سب لوگ ڈوب گئے، اور لڑکا زندہ بچ کر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ بولا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا ہے۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے اس وقت تک نہ مار سکے گا جب تک کہ جو طریقہ میں بتلاؤں وہ نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا، تو سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے ایک لکڑی پر سولی دے، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے اندر رکھ، پھر کہہ، اس اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے، پھر تیر مار۔ اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر سکے گا۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اس لڑکے کو درخت کے تنے پر لٹکایا، پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور تیر کو کمان کے اندر رکھ کر یہ کہتے ہوئے مارا کہ اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے۔ وہ تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ تیر کے مقام پر رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے جب یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہم تو اس لڑکے کے مالک پر ایمان لے آئے، ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لے آئے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا، اللہ کی قسم جس سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا، یعنی لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے راستوں کے نالوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دے دیا۔ پھر خندقیں کھودی گئیں اور ان میں سے خوب آگ بھڑکائی گئی، اور کہا گیا، جو شخص اس دین یعنی لڑکے کے دین سے نہ پھرے اسے ان خندقوں میں دھکیل دو، یا اس سے کہا جائے کہ ان خندقوں میں گرے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ اس عورت نے آگ میں گرنے سے تردد کیا تو بچے نے کہا، اے ماں صبر کر، تو سچے دین پر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو دین پر ثابت قدم رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔